وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سنة الله غالية ألا إن سنة الله الجنة رواه الترمذي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام امت مسلمہ کے غیرت مند مسلمانوں دوستوں بھائیوں بزرگوں، آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤثر خطبات، نصائح، مواعظ کا کچھ حصہ ذکر کروں گا جس کو احادیث کی کتب میں کتاب الرفاق کے نام سے عنوان کر کے محدثین کرام نے ذکر فرمایا ہے۔ ہر بڑی کتاب حدیث کی اٹھا کے دیکھ لیجیے، ایک بات اسی کا انہوں نے منعقد فرمایا ہے۔ میرے محترم سامعین، انسان اس دنیا میں جو بھی حرکت کرتا ہے، انسان کا اس حرکت کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ بغیر مقصد کے کوئی انسان بھی حرکت نہیں کرتا۔ مثلا صبح کے ٹائم جب ہم اٹھتے ہیں، بازار لوگ جاتے ہیں، آپ ہر ایک سے پوچھ لیں کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں تو وہ آگے سے مختلف جواب ہر ایک دے گا۔ ان میں سے کوئی کہے گا میں بازار جا رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے، کوئی کہے گا میرا سودا ختم تھا گھر کا تو سودا لینے جا رہا ہوں۔ کسی سے آپ یہ جواب سنیں گے کہ جی دکان کھولنی ہے، دیر ہو گئی، میں نے دکان پہ جانا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، مریض کی انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک بندے کے جانے کا اس حرکت کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اسی طرح مسلمان یہ مسجد بناتے ہیں، جس طرح یہ جامع مسجد بانیہ والی ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ کہ بنانے والے نے اور پیسے لگانے والوں نے یہ سوچا ہے کہ اس مسجد میں جماعت ہوا کرے گی، جمعے کی نماز پڑھا کریں گے، اس میں نیک عبادات ہوا کریں گی، نیک کام ہوا کریں گے۔ ہر حرکت کے پیچھے ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے انسان، اے میرے بندے، جب آپ کے ہر حرکت کے پیچھے ایک مقصد ہے تو میں نے یہ آسمان بطور چھت کے آپ لوگوں پر بغیر کسی ستون کے بنا دیا، اور میں نے تمہارے لیے زمینہ بطور بچھونے کے بچھا دیا۔ میں نے اے بندو تمہارے لیے پہاڑ اس زمین کے کونوں پہ قائم کر کے تاکہ ہلے نہ، یہ تمہارے لیے نصب کر دیے۔ میں نے تمہارے لیے
مختلف دنیا کی چیزوں کو پیدا فرمایا، حتیٰ کہ میں نے تمہارے لیے بنگلے، کوٹھیاں، کاروبار، پیسے، بزنس، تجارت، تمام مشغولیات دنیا کی چیزیں آپ ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ لیکن اے بندے، جب تیری حرکت کے پیچھے ایک مقصد ہوا کرتا ہے تو میں رب ہوں، تمہارا خالق ہوں۔ میں نے بھی یہ جہانوں کو ویسے پیدا نہیں کیا، میرا بھی ایک مقصد ہے، اور رب کل کائنات کا مقصد اس پوری تخلیق کائنات جو انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے، پھر انسان کو پیدا فرمایا، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان مجھے راضی کرے گا، میری عبادت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی خلافت سے نوازا۔ اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ مبعوث فرمایا۔ انبیاء کے سلسلے کو جب اللہ نے بھیجنا شروع کر دیا، آخری پیغمبر 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں سے آخری پیغمبر ہمارے اور آپ کی پیارے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ حضور جب تشریف لائے تو یہ شریعت، یہ نبوت آپ ہی پر ختم ہو گئی۔ اب تا قیامت اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور یہ امت آخری ہے، اس کے بعد کسی امت نے پیدا نہیں ہونا۔ لیکن انبیاء کا کام تھا، انبیاء کا کیا کام تھا اور ہمارا کیا کام تھا؟ انبیاء کے ذمہ یہ کام تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی احکامات، اللہ کے نمائندہ تھے، جو بھی احکامات عنایت فرما تھا، اور وہی پیغامات، وہی چیزیں انبیاء کا ہم تک صحیح طریقے سے پہنچانا، یہ انبیاء کا کام تھا، ان کے ذمہ یہ فرض تھا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام، ہمارے ذمہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام صلوات میں جب ہمیں وہ پیغامات رب العالمین کے پہنچائے تو ہمارا اس پر یقین کامل ہونا اور اس پر اعتماد کامل کرنا یہ ہونا چاہیے۔ نبی کی طرف سے جو بھی وعد آیا اس پر کامل ایمان رکھنا اور کامل اعتقاد رکھنا، اعتماد رکھنا، یہ ایک امتی کے شایان شان ہے۔ ایمان کے بعد زندگی سنوارنے کے لیے اور ایک فلاحی مقام تک، کامیابی تک پہنچنے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں تو ہم لوگ کامیابی سے امکنار ہو جائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنا، خشیت الہی پیدا کرنا، خوف خدا دل میں پیدا کرنا، اور دوسری چیز آخرت کی فکر کرنا۔ یہ دو چیزیں، یہ دو کام انسان اپنے ذمے لگا لے، ہر روز اللہ سے ہر کام میں ہر روز ڈرتا رہے اور ہر روز فکر آخرت بھی کرتا رہے تو وہ انسان کوئی بھی خطا پہ نہیں جائے گا، کبھی بھی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوگی۔ چنانچہ خوف کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو قاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضور فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لو جس چیز کو میں جانتا ہوں، لبقیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، تو تم بہت زیادہ رونے لگ جاؤ، کم ہنسنے لگ جاؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح میں ترمذی کی حدیث سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے حجرہ مبارک تشریف لائے، حجرہ مبارک سے مسجد تشریف لائے، مسجد نبوی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے، ہنسنے لگے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو بیان فرمانے لگے، فرمایا جو میں جانتا ہوں تم اسے نہیں جانتے، جو میں دیکھتا ہوں تم اسے نہیں دیکھ پاتے، جو میں سنتا ہوں تم ان چیزوں کو نہیں سن پاتے۔ اے میرے صحابہ اکرام، آسمان ابھی بھی چرچرا رہا ہے، اور یاد رکھنا آسمان میں 4 انگلیوں کی جگہ بھی نہیں خالی، آسمان میں 4 انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں، ہر جگہ آسمان میں تمام فرشتے، ہر فرشتہ اللہ کے سامنے اپنے جبی جھکائے ہوئے، جبی لگائے ہوئے سجدہ کر رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ اے میرے صحابہ، اگر تمہیں اس چیز کا علم ہو جائے جو مجھے پتا ہے، اگر تمہیں وہ چیز سنائی دے جو مجھے سنائی دے رہی ہے، اگر تم ان چیزوں کو دیکھ پاتے جو میں دیکھ رہا ہوں، تو یاد رکھنا تم یہ ہنستے کم اور روتے زیادہ، اور اپنی بیویوں سے بستروں کو بھی جدا کر لیتے اور چلے جاتے جنگلوں میں، اور رب کے سامنے آبوزاری میں اپنا سارا وقت گزار جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو راوی بیان فرما رہا ہے، وہ آخر میں کہتا ہے کہ کاش ایک درخت ہوتا، مجھے کاٹ دیا جاتا تاکہ مجھ سے پوچھ گچھ ہی نہ ہوتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف خدا، خشیت الہی کا سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی فکر میں لگے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، کم ہنسا کرو۔ یہ عارضی زندگی ہے، اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو کے، اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو کے اس کا خوف دل میں پیدا کر کے، اور عبادات میں مصروف رہو، ذکر الہی میں مصروف رہو۔ چنانچہ ترمذی کی حدیث ہے، دوسری حدیث ہے جو پہلے میں نے حدیث بیان کی، وہ ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، تینوں کتابوں میں موجود ہے۔ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، صحابہ کرام ہنس رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم ہے وہ نگل لیتا ہے، وہ اعضاء کاٹ پاتا ہے، اور وہ ڈستا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر ان میں سے ایک بھی سانپ پھونک مارے، تھوڑا سا پیر نکل آئے، اس کی زہر کا اثر یہ ہوگا کہ رہتی دنیا تک یہ دنیا کوئی سبزہ ہوگا نہیں پائے گا۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کے دل میں خوف خدا، خشیت الہی نہیں ہے، اور آخرت کی فکر بھی نہیں کرتا، اس دنیا میں مگن ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جب تشریف لائے مسجد میں ہنس رہے تھے تو غفلت دور کرنے کا طریقہ سمجھا دیا، اور یہ تیر بہدف طریقہ ہے کہ ہمارے لیے سبق ہے۔ فرمایا حاضم اللذات، لذات کو توڑنے والی، خواہشات سے باہر نکالنے والی اس چیز کو یاد کیا کرو، وہ موت ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ صحابہ کا علاج جو زیادہ ہنس رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج بتاتے ہوئے اس غفلت کو دور کرنے کا نسخہ بتا دیا، وہ موت کی یاد دلانا۔ ہم سب کو موت کو یاد رکھنا چاہیے۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے وہ فکر آخرت اس کو لاحق ہوتی ہے. تو آج کل جو تعویذات نکالتے ہیں عامل لوگ، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں، کوئی ایک میرے پاس آیا مریض، اس سے مجھے کہا مولوی صاحب دن رات نہ دلی وچ ایک ہی غم ہوتا ہے کہ میں اور مر جاواں گا، میں اور موت دل تو نہیں نکلتی. آئی فکر لائے آئی. میں نے کہا اس سے بڑی فکر کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے آپ کو صحابہ کرام والی فکر عنایت فرمانی ہے. سمجھ آ گئی؟ ہم تو کامیاب اس کو سمجھتے ہیں کہ جو موت کو بھول جائے وہ کامیاب ہے، حالانکہ وہی کامیاب شخص نہیں ہے. کامیاب لوگ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة اللہ غالیہ الا ان سلعة اللہ الجنہ. فرمایا من خاف ادلج، جو ڈرا جس نے رات کو سفر شروع کیا، ومن ادلج، اور جو رات کو چلا، بلغ المنزل، وہ اپنے منزل مقصود تک جلدی اور خیر و عافیت سے پہنچ گیا. آگے فرمایا الا ان سلعة اللہ غالیہ، یاد رکھنا اللہ کا سودا اتنا آسان نہیں، اللہ کا سودا اتنا سستا نہیں، غالیہ مہنگا ہے. اللہ کا سودا کیا ہے؟ فرمایا الا ان سلعة اللہ الجنہ، اللہ کا سودا جنت ہے. عرب لوگ جب سفر کیا کرتے تھے پیدل تو اس وقت عرب لوگوں میں چور پائے جاتے تھے، ڈاکو، اور ڈاکو جب رازداری کرتے تھے وہ صبح کے وقت کرتے تھے. تو وہ ڈاکو کی ڈر کی وجہ سے رات کو ہی چل جاتے اور قافلہ رواں دواں کر دیا جاتا تاکہ ہمارا یہ سامان چوروں کے لٹنے سے محفوظ ہو جائے. حضور نے اسی کو دیکھتے ہوئے فرمایا جو رات کو چلا وہ منزل تک بھی پہنچ گیا، اس کا سامان بھی بچ گیا. اور یاد رکھنا الا ان سلعة اللہ غالیہ، اللہ کا سودا اتنا سستا نہیں ہے، وہ بھی مہنگا ہے. وہ سودا کیا ہے؟ الا ان سلعة اللہ الجنہ، وہ جنت ہے. جنت کمانی ہے تو تھوڑی سی فکر بھی پیدا کرنی ہوگی. جنت کمانی ہے تو اللہ کا خوف بھی دل میں پیدا کرنا ہے. ایسے نہیں ایک بندہ امان سے غافل رہے، ایک بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہ ہو، پھر وہ کہے اللہ غفور رحیم ہے. فرمایا دنیاوی سودے کے لیے کوشش تو کرتے ہو، رات کو قافلہ روانہ کر دیتے ہو اور سامان بچانے کے لیے، حالانکہ جو سامان اللہ نے ہمارے لیے جنت کی شکل میں پیدا فرمایا ہے تم اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ پوری رات کو سونا چھوڑیں، صبح کے وقت بھی ہمارے مسلمان نوجوان حضرات، ہمارے بھائی اکثر لیٹ سونے کی وجہ سے صبح بھی وہ نہیں اٹھتے نماز کے لیے. میں عرض کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی ارشاد فرمایا ہے. اور ہوشیار لوگ کون ہیں؟ ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا کیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وهوى نفسه هواها وتمنى على الله. فرمایا ہوشیار لوگ ہمارے دنیا کے نظروں میں، ہمارے نظروں میں تو وہ ہے جو دنیا کمانے میں بڑا ماہر ہو اور جو دنیا کما نہ سکتا ہو ہم کہتے ہیں وہ بڑا بیوقوف انسان ہے. اور جو زیادہ کما لے ہم کہتے ہیں سب سے اچھا انسان وہی ہے، سب سے عقل مند انسان وہی ہے. آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، ہوشیار ہو جاؤ. ہوشیاری کیا ہے؟ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ہوشیار بندہ وہ ہے، عقل مند بندہ وہ ہے جو موت کی تیاری کرے، موت کی فکر کرے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے وہ عمل کرے. والعاجز، عاجز بندہ، بیوقوف بندہ، کمعقل بندہ وہ ہے من اتبع نفسه هواها، جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیروکار بنا کے
اسی کے پیچھے چلتا رہے. نفس نے کہا کوٹھی بنانی ہے بنا لی. نفس نے کہا نہیں جی نماز نہیں پڑھنی سردی ہے چھوڑ دی. نفس نے کہا زنا کرتے ہیں موقع میسر ہے زنا کر لی. نفس نے کہا جھوٹی قسم اٹھا لو یار اتنے پیسے مل جائیں گے اٹھا لی. نفس نے کہا گواہی دے دو اتنے پیسے ملنے کے لیے تیار ہے گواہی دے دی. نفس نے کہا اس کو قتل کر لو اتنے پیسے مل جائیں گے قتل کر دیا. فرمایا نہیں نفس کے پیچھے نہ چلنا. ایک نشانی کو بیوقوف بندے کی وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے در کو چھوڑ کے نفس کے پیچھے چلتا ہے. اور وتمنا علی اللہ جب کوئی کسی اس کو کہتا ہے کہ ارے آپ کہاں چل رہے ہیں کس راستے پہ چل رہے ہیں آگے سے وہ کہے اللہ غفور الرحیم ہے بڑی بڑی امیدیں اللہ پہ باندھتا ہے. فرمایا نہیں ایسے نہ کیا کرو. آگے فرمایا خوف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ایک صحابہ کی نزع کی حالت تھی ترمذی کی حدیث ہے. صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ذمہ داری فرمائی کہا کس حالت میں ہو کیا حالت آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی رحمت کا بڑا امیدوار ہوں لیکن یا رسول اللہ رب سے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں کیسے پیش ہوں گا رب مجھے بہت سخت سزا دے. یہ بات جب ارشاد فرمائی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے امتی یاد رکھنا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور اس کے دل میں یہ کیفیت ہو یہ دونوں چیزیں ہوں ایک تو خوف ہے ایک رجا امید ہے اللہ کی رحمت کی. ایسے آپ بھی جو آپ کے دل میں ہوگا اللہ وہ آپ کو عنایت فرمائے گا. حدیث سے پتہ چلا کہ خوف جنت کی کنجی ہے لہذا اس کو اپنے اندر پیدا فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ امام مسند احمد میں یہ حدیث ہے حضرت معاذ کو یمن کی طرف فرمانا چاہا بڑی نصیحتیں فرمائیں. قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت کرنے لگے آخر میں کہنے لگے معاذ ان نصیحتوں پہ عمل کرنا ہو سکتا ہے آپ واپس آ جائیں آپ مجھے دیکھ نہ پائیں میری قبر پہ آپ آ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فراق کا جب صحابی حضرت معاذ بن جبل نے سنا اٹھ اٹھ کے رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک مدینہ منورہ کی جانب کیا. اس بات میں ہے کہ شاید حضور کا بھی دل بھر آیا یا یہ محدثین فرماتے ہیں کہ کسی محب کا ایسی حالت میں دیکھنا انسان کے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. یہ فرعون کو یاد کر کے رونے لگے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. حضور نے اس حدیث کا آخری جملہ جو ارشاد فرمایا آپ لوگ بھی سماعت فرما لیں اپنے ایمان کو تازہ فرمائیے. حضور نے فرمایا ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا. یاد رکھنا معاذ میرے قریب کل قیامت والے دن وہ لوگ ہیں جو جن کے دل میں تقویٰ ہے اللہ کا خوف ہے. من کانوا جو بھی ہیں کالے ہیں سفید ہیں انگریز ہیں عجم ہے عرب ہے جس ملک سے تعلق ہے وہ میرے قریب ہوں گے. وحیث کانوا جہاں کہیں بھی ہے چاہے وہ یمن میں کیوں نہ ہو معاذ دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لو آپ میرے ہی ساتھی ہیں. یہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اصل چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری روحانی تعلق ہے جسمانی نہیں روحانی تعلق ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے. صحابہ اکرام بڑی فکر مند ہوتے تھے آخرت کے بارے میں. حضرت حنظلہ سے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق نے حنظلہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا سبحان اللہ کیسے منافق ہو گیا اپنے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں.
کہہ رہے ہیں جب ہم حضور کی محفل میں ہوتے ہیں اللہ کی قسم ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ حضور کے بیان کرنے سے جس طرح جنت بھی سامنے ہو جہنم بھی سامنے ہو، جب ہم اس مجلس سے اٹھ جایا کرتے ہیں حضور کے دربار سے چلے جاتے ہیں، اب اپنے جائیداد میں اولاد میں بیویوں کے ساتھ مال کے ساتھ دنیا کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں اور وہ کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میری بھی یہی حالت ہے، چلو حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیفیت ہے؟ حضور نے فرمایا اگر یہ کیفیت بندے کی برقرار ہو تو اللہ کی قسم فرشتوں پر بستروں پر بھی اور راستوں پر بھی فرشتے ان بندوں سے ملاقات کر لیں، لیکن یہ حالت تبدیل ہوتی رہنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کریم ہم سب